الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان کہ آج رمضان المبارک کی ہم نے 20ویں تراویح ادا کی اور اس میں سورہ طور تک ہم نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ کل سورہ والنجم سے پڑھ کر انشاءاللہ ہم 27 پارہ مکمل کریں گے۔ سورہ رحمان کل سماعت کریں گے، تو سورہ محمد اسی طریقے سے، اس کے بعد سورۃ الفتح، سورۃ الحجر، سورہ قاف، یہ ہم نے سماعت کیا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ خواب دکھایا اور اس کا ذکر بھی ہے سورہ فتح میں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے لقد صدق اللہ، سچ کر دکھایا اللہ نے، رسولہ الرؤیا بالحق، اپنے رسول کے خواب کو، لتدخلن المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، آمینین، بہت امن و سکون کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اور وہ پھر انہوں نے عمرہ کیا، احرام میں ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور پھر حلق کر کے انہوں نے، رسول اللہ نے اور تمام صحابہ نے احرام کو اتار لیا۔ تو یہ رسول اللہ نے جب خواب دیکھا تو اس خواب کا ذکر آپ نے صحابہ سے فرمایا، تو سب بالاتفاق جمع ہو کر عمرے کے ارادے سے اس خواب کے بعد، اس لیے کہ ایک نبی کا خواب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ ہمارا تمہارا خواب کوئی سچ ہو، خراب بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، یا پھر پتہ نہیں، یہ دیکھیے ضائع بھی ہو جائے، ختم بھی ہو جائے، لیکن نبیوں کا خواب اس میں اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، الہام ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خواب دیکھے تو اپنے صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لائے، تو کچھ کلومیٹر پہلے مکے سے حدیبیہ کا ایک کنواں ہے، وہاں پہ آپ نے قیام کیا، اور قیام کر کے فرمایا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ کیا حالات ہیں مکے والوں کی۔ تو ان کو خبر لگ گئی کہ نبی جو ہے، یہ کیونکہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین نے بہت ستایا تو آپ مدینے آ گئے، اور مدینے میں 1 سال، پھر 2 سال میں بدر ہوئی، تیسرے ہجری کو پھر احد ہوئی، پھر چوتھے 5ویں سال، 6ٹھے سال آپ جو ہے وہ تشریف لائے حدیبیہ میں۔ تو سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ آپ جب حدیبیہ کے مقام پر آئے، تو حدیبیہ کے مقام پر آنے کے بعد آپ نے جب معلوم کیا تو یہ خبر آئی کہ مشرکین پورے تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، کیونکہ یہ تقریباً 1400 صحابہ تھے نبی اکرم کے ساتھ، 1400 صحابہ کرام یہ عمرے کی نیت سے تشریف لائے، عمرہ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو اب مشرکین کو بڑی، کیونکہ جنگیں ہو چکی تھی، اس سے پہلے بدر کی ہو چکی تھی، احد کی ہو چکی تھی، تو وہ جا کے دیکھو تو کہیں لڑنے کے ارادے سے تو نہیں آئی، نبی اور ان کے ساتھ میں لوگ، تو 1 آئے، 2 آئے، 3 آئے جاسوس دیکھنے کے لیے، تو سب نے کہا کہ نہیں، وہ احرام باندھے ہوئے انہوں نے عمرے کی نیت سے آئے۔ پھر بھی انہوں نے ایک بہت ماہر جاسوس اس وقت کا عرب کا تھا، عروہ بن مسعود الثقفی، جن کا ذکر بخاری شریف وغیرہ میں آیا ہوا ہے، وہ بہت ماہر جاسوس کو بھیجا انہوں نے۔ وہ آئے اور ساتھ میں وہاں پہ رہے اور دیکھتے رہے کہ رسول اللہ کیا کر رہے، صحابہ کیا کر رہے، کہ کہیں وہ تیاری تو نہیں کر رہے لڑنے کی۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جب وہ دیکھے، اور کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ تو مشرک کے جاسوس بن کے آئے تھے، لیکن جب واپس گئے مکہ، پھر کچھ لمحے میں، کچھ عرصے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی نے ایسا کیا دیکھا جی ان کے دل میں جو ایمان گھر کر گیا، تو وہ ذکر کرتے، بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث ہے۔ وہ آئے اور وہ کہتے کہ میں جاسوس ہوں، ماہر جاسوس ہوں، دنیا کے اور بادشاہوں کے پاس گیا میں نے اور جاسوسی کی، خبر گیری کی، لیکن میں نے ایک عجب معاملہ دیکھا حدیبیہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں اور پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں ہے،
وہ بتا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا سب۔ ہاں آپ کی جو چھاگل ہے یا آپ کا جو برتن ہے اسی میں تھوڑا پانی ہے۔ حضور نے فرمایا لاؤ برتن۔ نور کے چشم لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آقا نے اس کے اندر انگلیاں ڈال دی اور بس جوش مارتے ہوئے پانی نکلنے لگا انگلیوں کے درمیان سے، اور ذکر آتا ہے کہ تمام صحابہ نے اس سے پانی بھی پیا، پانی پی کر پھر اس سے جو ہے وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، جو کرنا تھا کیا۔ اب حضور پاک وضو فرما رہے ہیں، اب وضو کا جو پانی گر رہا ہے تو عروہ مسعود ثقفی جا کے وہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ تم کس سے ارادہ کرتے ہو لڑنے کا اور جنگ کرنے کا؟ نبی محمد سے۔ ان کے جانثار تو ایسے ہیں، ان کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے وہ، اور ان کا عشق اتنا ہے، ان کی محبت اتنی ہے، جس کو نہیں ملتا، جس کو ملا ہے اس کی ہتھیلی کو چاٹتے رہتا ہے کہ کچھ مجھے مل جائے۔ غرض کہ پورا وضو میں جو چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قدم مبارک سے جو پانی گر رہا ہے اس کو بھی ہتھیلی میں لیتے ہیں۔ یہ کتب حدیث میں روایت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ کہاں سے سیکھا صحابہ نے؟ تو بس معلوم ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، نبی کو ہم نے گواہ اور شاہد بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری جنت کی سنانے والا، جہنم سے ڈرانے والا جو بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان کی تعظیم کریں، توقیر کریں۔ اب تعظیم کیا کرے؟ تو دیکھیں صحابہ کیا تعظیم کر رہے ہیں، کیا ہم تعظیم کریں گے اور کیا عظمت اور کیا محبت کریں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی یہ تعظیم تھی۔ غرض کے کسی بھی طریقے سے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں کریں گے عمرہ، آپ نہیں آئیں گے، واپس لوٹ جائیے مدینہ۔ پھر کیا کرے؟ تو پھر اس وقت ہماری کوئی ماں ام المومنین سفر میں تھی، حضور نے فرمایا کہ اپنے اپنے احرام اتار لے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیسے اتارے؟ تو کوئی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک ماں ہماری موجود تھی، انہوں نے فرمایا آقا جب تک آپ نہ اتاریں گے احرام کوئی نہ اتاریں گا۔ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو۔ وہ قرآن کا حکم سن چکے تھے کہ نبی سے پہلے کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں، تو ابھی حضور احرام میں ہے اور کیا مجال ہماری جو احرام ہم اتار دیں۔ اوہ، عشق اور ادب تو صحابہ نے دیا، اور وہ صحابہ ہمیں وہ عشق اور وہ ادب قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتارا، پھر تمام صحابہ نے احرام اتارا، یعنی کہ بال قصر کروا لی اور احرام اتار لیا، اور کہا کہ ہم انشاءاللہ اس عمرے کی قضا جو بعد میں ادا کریں گے، قضا کریں گے انشاءاللہ اس کو۔ تو پھر وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر کچھ معاہدہ ہوا، یعنی کہ وہ بڑا طویل واقعہ ہے لیکن میں اس کا اختصار سے یہ بات بول رہا ہوں۔ اس وقت ایک معاہدہ لکھا گیا کہ مکے میں کون رہیں گا، مدینے میں کون رہیں گا، کون آئیں گا، کون اس کو پکڑا جائے گا، کون گرفتار کیا جائے گا۔ تو ایسی بہت ساری معاملات ہوئی جس میں ہمارے نبی نے بہت نرمی کی۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بہت اشداء علی الکفار تھے، آپ بہت سخت تھے۔ آپ بار بار دیکھتے تھے یا رسول اللہ میرے آقا آپ اتنی نرمی کیوں کر رہے ہیں، ان کو چھوٹ کیوں دے رہے اتنے مشرکین کو؟ حضور نے فرمایا عمر دیکھیں گے ہم۔ غرض کے صلح ہو گئی، اور صلح ہونے کے بعد آپ غور کریں گے اس صلح کے بعد ایسا معاملہ ہوا کہ انہی کی طرف سے وہ ایگریمنٹ، وہ صلح ٹوٹ گیا مشرکین کی طرف سے، اور جوک دور جوک لوگ مسلمان اتنے ہوتے گئے کہ آپ حیرت کریں گے سن کر کہ جس وقت حضور صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ آئے تھے، 2 سال کے بعد 20 رمضان کو 8 ہجری آج ہی کی تاریخ تھی، 20 رمضان کو اللہ کے رسول جب صحابہ کے ساتھ آئے تو وہ 1400 1500 1600 2000 نہیں تھے، 10,000 اور ایک روایت میں آتا 14,000 12,000 صحابہ تھے، اور الگ الگ ٹکڑیوں میں آئے تھے۔ اور جب مکے سے قریب رکے تھے تو حضور نے فرمایا ہم شب میں یہاں رکے ہوئے ہیں، تو سب اپنے اپنے الگ الگ جو خیمے ہیں کھانا بنا رہے، چولہا جلا رہے، ہر آدمی کا اپنا الگ چولہا ہوگا۔ تو ہر آدمی نے اپنا الگ چولہا جلایا تو اتنی روشنی ہوئی کہ
کہ مشرکین کے دلوں میں رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا. اتنے لوگ، اتنے مسلمان، ان کے اتنے خیمے اور اتنے چولہے. ایک دبدبہ تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان 8 ہجری مکے میں داخل ہوئے تو یہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے انا فتحنا لک فتحا مبینا. سبحان اللہ. اور آخر نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن ہے. ورنہ مشرکین تو ڈر چکے تھے، ان کو لگا آج ختم ہو گیا ہمارا سب، یہ اتنی بڑی تعداد ہے، ہم کو تو کوٹ کوٹ کے اور کچل کچل کے مارا جائے گا، ہم کو تو گھروں سے نکال کے مارا جائے گا. لیکن حضور نے فرمایا جو حرم میں ہے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے، جو اپنے اپنے گھروں میں ہے محفوظ ہے. تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے، سب لوگ جب احرام اتار لیے تو بہت ناراض اور بڑے حزن ملال میں مغموم تھے کہ ہم مکے کی زیارت کیے، کعبے کی زیارت کے بغیر جا رہے ہیں. تو بس جبریل حاضر ہوئے اور یہ آیت سنائی انا فتحنا لک فتحا مبینا. سن 6 ہجری کو یہ آیت اتری تو وینصرک اللہ نصرا عزیزا تک یہ آیت نازل ہوئی. 3-4 آیت تھے. حضور یہ آیت سناتے جاتے تھے، صحابہ خوش ہوتے جاتے تھے اور پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کب ہے فتح؟ حضور نے فرمایا ابھی قرآن کی آیت تو آ گئی، اب دیکھتے جاؤ کیا کیا ہوتا ہے. پھر حضور واپس آ رہے تھے تو پھر اللہ کے رسول کے اوپر پھر ایک آیت نازل ہوئی والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما. تو صحابہ کا جو غم تھا نا واپس آنے کا وہ سارا دور ہو گیا، وہ سارا مٹ گیا کہ اللہ نے خوشخبری دے دی ہم سب جنتی ہے. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، ان کے لیے عظیم کامیابی ہے. کیا طلب ان کی، ذرا غور تو کریں آپ. وہ لوگ کعبے کی زیارت نہیں کر پائے تو وہ لوگ مغموم تھے، وہ لوگ دل ان کے اترے ہوئے تھے کہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں ہوئی. اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ میرے حبیب اور میرے حبیب کے غلام سب تڑپ رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جبریل آئے تھے اور انہوں نے پیغام سنایا. خدا کی عزت کی قسم آج کائنات میں کوئی چیز اتنی اثردار اور کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں جتنی آج میں نے خوشخبری سنی ہے کہ اللہ مجھے فتح دے گا. حضور بہت خوش تھے، بہت خوش تھے. سارا غم مجھے تو بڑا بچپن میں بہت پیارا کلام پڑھتا تھا میں، صلی اللہ جان عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، صلی اللہ جان عالم تیرے ناز اٹھائے اللہ نے، تیرے ہی لیے اے پیارے نبی کونین بنائے اللہ نے. میلاد نبی کی محفل کو جو لوگ سجایا کرتے ہیں فردوس بری میں ان کے لیے ہے محل بنائے اللہ نے. اللہ پاک فتح مکہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے اور آج کی تاریخ کے صدقے طفیل الہ العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کو فتح و غلبہ و نصرت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. صلی علی محمد لے لو سلام ہمارا، دکھلا دو سبز گنبد، دن رات جل رہا ہے اس آرزو میں سینہ، کب آئے گا بلاوا، کب جاؤں گا مدینہ، کر دیجئے پوری حسرت، لے لو سلام ہمارا. صلی علی محمد لے لو سلام ہمارا، دکھلا دو سبز گنبد، بے کیف ہی رضا کی گزری ہے زندگانی، تم جس زمین پر ہو اے آمنہ کے جانی، وہی ہو میرا مرقد،
لے لو سلام ہمارا، صلی علی محمد، لے لو سلام ہمارا، دکھلا دو سبز گنبد، لے لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.